السلام علیکم۔ حافظ سلیم حیدر علوی قدرت کی تخلیقی قلم کے ساتھ حاضر ہے۔ جتنا انسان کا دماغی ذہنی سکون ہے وہ تخلیق حقیقت اور اللہ کی تخلیق سے مانوسیت میں رکھا ہے۔ کچھ مصنوعی چیزیں ہیں جو بندے نے خود بنائی ہیں، کچھ کتابیں وہ ہیں جو بندے نے لکھی ہیں۔ جب انسان بندے کی بنائی ہوئی چیزوں اور بندے کی لکھی کتابوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ان کو پڑھتا ہے، تو اس کی ڈپریشن، اس کی پریشانی، ذہنی تناؤ، بے چینی، اکتاہٹ وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق کی طرف آتا ہے تو یہ فریش ہو جاتا ہے، اس کا ذہنی ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی تخلیق کا تجربہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں۔ انسان سے لے کر انسان اور حلال جانور یہ حق کی تخلیق کی کتاب ہے، اور بندر اور حرام جانور یہ باطل اور جھوٹ کی اور جہنم والی تخلیق کی کتاب ہے۔ اور جتنے یہ نباتات ہیں، چرند پرند، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقی قلم ہے، تخلیقی کتاب ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈپریشن کیسے کم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کتاب سے جب انسان آنکھ کھولتا ہے، کانوں کا اور آنکھوں کا، جب بھی یہ اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کوئی نہ کوئی اللہ کی تخلیقی کتاب اس کے سامنے ہوتی ہے۔ اگر وہ اس کتاب کو پڑھنا جانتا ہوتا ہے تو اس کی تلاوت جاری ہو جاتی ہے، اس کی ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے، اس کی نیکیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی تخلیق سے حق اور باطل میں سے کوئی نہ کوئی چیز تخلیق اللہ تعالیٰ کی اس کے سامنے ضرور ہوتی ہے، یا اہل بیت کی جانب والی یا مخالف سمت والی۔ اس کے جب بھی یہ آنکھ کھولتا ہے، چلتا ہے اس دھرتی پر، تو اللہ کی کوئی نہ کوئی تخلیق اس کے سامنے لازمی طور پر آتی ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ تو یہ انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی کتاب ہے، سب سے کامل ترین شاہکار ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن کامل طریقے سے کیوں تخلیق کیا کہ آسمانوں میں جو نظام اہل بیت ہے اس کے اندر انسان اسی انداز میں، اسی شکل پہ تخلیق ہوا ہے۔ آدم پہلا انسان نہیں ہے، آدم جن کے اندر ہے وہ پہلی تخلیق ہیں۔ محمد علی فاطمہ حسن حسین وہ پہلے بنے ہیں، اور ان کے اندر جو آدم بنا ہے پھر اسی شکل پہ ہر انسان بنا ہے۔ جب بھی انسان آنکھ کھولتا ہے تو اس کے سامنے کوئی نہ کوئی عورت یا مرد اس کے سامنے ہوتا ہے، رشتوں کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے۔ یہ جب انسان کو دیکھتا ہے، اس کے بعد کسی بھی انسانی یعنی انسان سے مانوس شدہ تخلیق کو دیکھتا ہے، تو اس کی ڈپریشن جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان اس وقت ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے جس وقت اس کے سامنے قدرت کی تخلیقی قلم، تخلیق اللہ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب، اللہ کی ہاتھ سے تخلیق کردہ کوئی چیز اس کے سامنے نہیں ہوتی۔ مثلاً جب یہ ایک کمرے میں بیٹھا ہے، اللہ کی تخلیق میں سے کوئی چیز نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی یعنی رشتہ نہیں ہے، ماں باپ، بیٹا بیوی، بہن بھائی، یعنی اس کے علاوہ کوئی بھی انسانی شکل اس کے سامنے نہیں ہے، کوئی بھی انسانی یعنی رشتہ اس کے سامنے نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی اور تخلیق نہیں ہے۔ حلال جانوروں میں سے کوئی بھی یعنی نباتات میں سے کوئی پھول پودے اس کے سامنے نہیں ہیں۔ اس کے سامنے صرف ایک کمرہ ہے، اور انسان کی بنائی ہوئی مصنوعی چیزیں ہیں، جتنی بھی ہیں مصنوعی چیزیں، اور انسان کی لکھی ہوئی کتابوں کے ڈھیر اس کے سامنے پڑے ہیں، تو وہ اس کی ڈپریشن ختم نہیں کر سکتے، وہ اس کا قلبی سکون اس کو نہیں دے سکتے، اطمینان دل کا اس کو نہیں نصیب ہو سکتا۔ جب انسان فرض کیا اکیلا ہے نا، میری بات میں دوبارہ آپ کو کلیئر کرتا ہوں، جب انسان ہے اس نے آنکھ کھولی ہے، کان اس کے کھلے ہیں، جب انسان بیٹھا ہے کسی بھی خالی میدان میں، چٹیل میدان میں یا کسی کمرے میں، اس کے سامنے انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں اور انسان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، تو اس کی ڈپریشن بڑھے گی، پریشانی بڑھے گی، ذہنی تناؤ بڑھے گا، کام نہیں ہوگا۔
اور جو ہی وہ اس ایسے ماحول میں آتا ہے جہاں انسان کی تخلیق اسے ملتی ہے، مثلاً اس کے رشتہ دار، اس کے گھر کے افراد اسے کمپنی دیتے ہیں، گھر کے لوگ اسے کمپنی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ نباتات کسی گراؤنڈ میں، کسی فضا میں، کسی بازار میں، کسی دکان میں، کسی یعنی کھلے یعنی میدان میں ہے، جس جگہ اس کو حلال جانور بھی مل رہے ہیں، حرام جانور بھی اس کو نظر آتے ہیں، یعنی جب اسے اللہ کی تخلیق نظر آنا شروع ہو جائے گی، انسانی لوگ اسے نظر آنا شروع ہو جائیں گے، انسان شروع ہو جائیں گے اس کے سامنے نظر آنا، وہ تخلیق کے ساتھ اٹیچمنٹ لے گا تو اس کی ڈپریشن ختم ہو جائے گی۔ یہ قدرتی عمل ہے۔ تو اگر کاش یہ اس تخلیقی کتاب کو ساتھ پڑھتا بھی ہو، اس کی حقیقت اور معرفت جانتا بھی ہو، تو پھر یہ تخلیق کے ساتھ یہ اپنا دن گزارتا ہے، تو یہ 120% اس کی ڈپریشن، اس کی پریشانی بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور یہ اہل بیت کی محبت اس کے اندر جاگ اٹھتی ہے، اہل بیت کے حصار میں، اہل بیت کے اورا میں آ جاتا ہے، اہل بیت کی معرفت اسے نصیب ہوتی ہے، تو یہ مکمل طور پر جو ڈپریشن سے باہر آ جاتا ہے۔ جو ہی اس سے اللہ کی یعنی تخلیق اس سے ہٹا دی جاتی ہے، انسان کی بنی چیزیں اس کے سامنے رکھی جاتی ہیں، خوراک کی صورت میں ہو یا باقی تخلیق کی صورت میں ہو، انسان کی بنائی چیزیں مشینری کی صورت میں ہوں، کتابوں کی صورت میں ہو، انسان کی تخلیق کردہ جتنی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، اور اکیلا انسان ہے، ارد گرد انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، مشینری ہے یا اور جتنی بھی چیزیں ہیں، تو اس کی ڈپریشن میں فوراً اضافہ شروع ہو جائے گا۔ کوئی یعنی LCD یا TV میں کوئی ایسا سین بھی یہ نہیں دیکھ رہا جہاں اللہ کی تخلیق ہو، تو اس کی ڈپریشن بڑھے گی۔ جو ہی اس کے سامنے اللہ کی تخلیق کا سین آتا ہے، انسان اس کی نظروں کے سامنے آتا ہے، انسان جو ہی اس کی نظر کے سامنے آتا ہے، تمام مخلوق اس کی نظر کے سامنے آتی ہے، اور کاش یہ اس کلم کو پڑھتا اور جانتا بھی ہو، تو پھر یہ مکمل طور پر پرسکون ہو جاتا ہے، ذہنی طور پہ یہ ریلیکس ہو جاتا ہے، اس کی ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ حقیقی روحانی کتاب۔ آسمانوں میں جو تخلیق ہے وہی دنیا کے اندر تخلیق ہے۔ اسی تخلیق کے نتیجے میں تحریر ہے جو 30 پاروں میں قرآن کی شکل میں ہے۔ تحریر سے ہم نے واپس آنا تھا، یعنی اس تخلیق کی جانب، اس دنیا کی تخلیق سے جنت کی جانب جانا تھا، اس بڑی تخلیق کی جانب، اہل بیت کی جانب۔ یہ ہے اس کی زندگی کا مقصد، مگر افسوس یہ جو ہے نا تحریر پر رکا ہوا ہے، تحریر سے تحریر کر رہا ہے، تحریر ہی کو قلم دعا سے جس نے خود لکھی ہے اسی کو تعویذ بنا کے لوگوں کو دے رہا ہے، اس کو یعنی پانی کے اندر حل کر کے پینے کا مشورہ دے رہے ہیں، اور لوگ جو ہے نا اس اصل حقیقت سے ناآشنا ہیں، اور ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں ایک ایسا جاہل بابا جو ہے نا 2 نمبر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس حقیقت سے کسی نے پردہ نہیں اٹھایا۔ تو اللہ کی عطا کردہ اس اہل بیت کی ہمیں جو معرفت نصیب ہوئی ہے، اس کے تحت ہم جتنا اپنا فرض ہے، جتنی میری زندگی ہے، میری کوشش ہے کہ یہ سارا علم آپ سے مکمل طور پر شیئر ہو جائے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے۔ ہم نے جیتے جی 50-60 سال کی زندگی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی لکھت، ہر دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے، اسے پڑھ کر اس میں فرقے نہیں ہیں، اس میں دوسری رائے نہیں ہے، اس میں حقیقت اور اہل بیت کا قرب ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔